27واں پارہ ہے سورۃ الذاریات، آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ سورت کے اختتام پہ بیان فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جنات کے پیدائش کا بنیادی طور پر مقصود اللہ جل شانہ بیان کرتے ہیں کہ مقصد کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد تاکہ لوگ میری عبادت کر لے، مجھے پہچان لے۔ عبادت کا لفظ اس کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے حد درجے تعظیم کرنا، کسی کو عظمت دینا، کسی کی بڑائی کا اقرار کر لینا اور کسی کی عظمت کا قائل بننا اس طریقے پہ کہ وہ جو کہے اس کو 100% پورا کرنے والا بن جائے۔ تو اللہ کے حق میں بندے کے دل میں جو تعظیم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے جو بیان فرمایا بندہ اس کو حق سچ سمجھ کر اس طرح کرے۔ دوسرا ترجمہ عبادت کا کیا جاتا ہے حد درجے ذلت کا مظاہرہ کرنا، یعنی اپنے آپ کو ذلیل ثابت کر لینا۔ مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو حد درجے عاجز ثابت کر لینا اللہ کے سامنے۔ میں انتہائی عاجز ہوں، میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا اللہ کے مقابلے میں۔ تو گویا کہ انسان کے اندر ایک طرف اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے اور دوسری طرف اپنی ذات کے اعتبار سے حد درجے عاجزی پیدا ہو جائے، تو یہی عبادت ہے۔ اور یہ چیز انسان کو مجبور کر لیتی ہے اللہ کے اوامر کو پورا کرنے پر اور اللہ کے منع کردہ باتوں سے رکنے پر۔ بہرحال عبادت کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ لیعرفون، میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچان لے۔ اللہ جل شانہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے کوئی مثال نہیں رکھتے، وہ بے مثال ہے، اور اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی ند نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کو اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے جیسے اللہ ہے ویسے اللہ مان لے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنا تعارف قرآن پاک کے اندر جو کیا ہوا ہے اسی کے بنیاد پر اس کو کسی قسم کی کوئی احتیاج نہیں، وہ احتیاج سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، یہ سارے اسی کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کا ہر کام سب کے بغیر بنتا ہے اور کسی کا کوئی کام اس کے بغیر نہیں بنتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبادت کے لیے 4 بنیادی چیزیں ہیں اور یہ سب کے اندر پایا جانا ضروری ہے، یہ انسانوں میں بھی اور یہ جنات میں بھی، اور یہ پچھلی امتوں کے اندر بھی اور اس امت کے اندر بھی۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان کے اندر طہارت پیدا ہو جائے، اور طہارت یہ پاکی کو کہتے ہیں۔ جیسے جسم کو ہم پاک رکھتے ہیں، جیسے کپڑوں کو ہم پاک رکھتے ہیں، ایسے ہی اپنے عقیدے کو پاک رکھنا ہر قسم کے شرک سے، کہ صرف ایک اللہ جل شانہ کے معبود برحق ہونے کو اور ایک اللہ ہی مشکل کشا اور حاجت روا ماننے کو بندہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا دے کہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں معبود برحق، میری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، میری تمام مشکلات کو آسان بنانے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انسان اپنے عقیدے کو بالکل خالص کر لے ایک اللہ کے لیے۔ دوسری چیز وہ اخبات ہے،
حد درجے عاجزی پیدا کرنا اپنے اندر، تکبر سے، بڑائی سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اور انسان اگر اپنی ابتدا پر سوچے تو انسان کے اندر یہ چیز خود بخود پیدا ہو جائے کہ میری حقیقت ہے کیا چیز، مجھے کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ میں تو ایک گندے قطرے سے پیدا کیا گیا انسان ہوں، میں تو کسی چیز کا حق نہیں رکھتا، جو کچھ ہے بس یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ اس لیے بندہ عاجزی کا مظاہرہ کرے، اور جب بندہ عاجزی کا مظاہرہ کرے گا تو یہ اللہ کے سامنے جھکے گا، اور جو بندہ تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے، جیسے ابلیس نے اللہ کے سامنے انکار کیا کس چیز سے؟ ایک سجدہ کرنے سے۔ اب آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ جل شانہ نے فرمایا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اور یہ تکبر اور بڑائی کا شکار ہو کر کہنے لگا اس کو آپ نے مٹی سے بنا کے رکھا ہوا ہے، خلقتنی من نار، اور مجھے آپ نے آگ سے بنا کر رکھا، تو آگ کے اندر علو ہوا کرتی ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو اس مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کے سامنے جھکوں۔ اور تیسری چیز وہ سماحت ہے، وہ تقوی ہے کہ ہر رذیل چیز سے اپنے آپ کو بچانا، رذیلہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، گھٹیا قسم کی حرکت سے اپنے آپ کو بچانا، قول ہو یا فعل ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لینا، اور اچھے باتوں کو اپنانا، اچھے اقوال اور اچھے افعال کو اپنانے کی کوشش کر لینا، جس سے تعبیر ہم کرتے ہیں تقوی سے، یعنی تمام اچھے امور کو بجا لانا جس کی شریعت حکم کر لیتی ہے، اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا جس سے شریعت منع کرے۔ اور چوتھی چیز جو انسان کے اندر اس حوالے سے چاہیے وہ اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے عدالت پر مبنی ایک نظام بنائے، یعنی ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے، چاہے اللہ کے حق میں ہو اور چاہے مخلوق کے حق میں ہو۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، التعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا، دوسری چیز الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کر لینا، آپ کے ذمے جس کا جو حق ہے اس حق کو ویسے ہی پورا کرنے کی کوشش کر لینا، وہ اپنے گھر سے شروع کر لے اور اپنے معاشرے کے آخری حد تک پہنچا دے، چاہے وہ اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ متعلقہ حقوق، چاہے وہ والدین کے ساتھ متعلقہ حقوق، چاہے وہ اولاد کے ساتھ متعلقہ حقوق۔ یہ نہیں کہ بندہ اللہ کے حق میں تو بڑی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن بیوی کے ساتھ مزاج وہ نہیں جو شریعت بتائے، اولاد کے ساتھ وہ مزاج نہیں جو شریعت بتائے، والدین کے ساتھ وہ عادات اور اخلاق اچھے نہیں جو شریعت اس کا حکم کرے۔ تو عدالت پر ایک مبنی نظام جس میں انصاف ہو، ہر ایک کا حق پورا کر لے، یہ ہے عبادت۔ تو گویا کہ عبادت کے لیے یہ چار بنیادی چیزیں ہیں کہ انسان اپنے اندر پیدا کر لے۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، دنیا کے اندر ایک آقا، ایک مالک اپنے ماتحت کو کسی کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جاؤ بھائی میرا یہ مال ہے اس کو آپ نے بیچنا ہے، تو مقصود کیا ہوتا ہے؟ اپنے ماتحت کے ذریعے کمائی حاصل کر لینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں انسانوں اور جنات کو پیدا کر کے عبادت کا حکم دے چکا ہوں کہ میری عبادت بجا لائے، لیکن اس عبادت سے مقصود میں کوئی روزی نہیں رکھتا، یعنی مجھے کسی روزی کی ضرورت تو میں اس لیے حکم دے چکا کہ تم عبادت کر لو۔ ما ارید منہم من رزق، میں کسی قسم کی کوئی روزی نہیں چاہتا ہوں اس انسانوں اور جنات سے جس کی وجہ سے میں حکم دے چکا ہوں۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ اس واسطے کہ یہ مجھے کچھ کھلائے، اللہ تو کھانے سے پاک ہے، اللہ تو ضرورت سے پاک ہے، وہ تو خود خزانوں والے ہیں اور وہ تو سب کو دینے والا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ان اللہ هو الرزاق، اللہ جل شانہ ایسی ذات ہے کہ جس کو جس وقت جتنی ضرورت ہوتی ہے
ہر ایک کو جہاں بھی ہو اتنی ہی وہ جو مقدار ہے اللہ مہیا کرتے رہتے ہیں۔ اور رزق صرف روٹی کپڑے اور مکان کا نام نہیں، رزق تو انسان کی زندہ انسان کی ہر ضرورت کا نام ہے، چاہے وہ اس کی عزت ہے، وہ اس کی صحت ہے، وہ اس کی خوشیاں ہے، یا اس کا چین اور سکون ہے، اس کا گھر ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کی اولاد ہے، یہ ساری چیزیں ضرورت میں شامل ہیں، چاہے وہ لباس ہے اور چاہے وہ کھانا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، وہ تو مضبوط قوت والا ہے، وہ تو مضبوط قوت اور طاقت کا مالک ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ پر 100% یقین کرنا چاہیے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے 12ویں پارے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین میں جتنے جاندار ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے ایک مرتبہ عرض کیا، اے اللہ، آپ اس کائنات میں مخلوق کو روزی کیسے دیتے رہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا، اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ جس ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، آپ ان مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا تجھے اطمینان ہے؟ فرمایا، ہے یا اللہ۔ اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ نے فرمایا تجھے اس بات پہ یقین ہے؟ فرمایا یقین ہے یا اللہ، میں اپنے دل کو اطمینان دے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ مشاہدہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، جاؤ موسیٰ، فلاں جگہ پہ ایک پتھر ہے اور اس کو اپنی لاٹھی مارو، اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلے گا، اس کیڑے کو بھی میں رزق دے رہا ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، تو پتھر میں کیڑے کو پالنا یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے بھیجا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جس وقت اس مکان پہ پہنچ چکے اور پتھر کے اندر کیڑا دیکھ لیا کہ اس کے منہ میں پتا ہے، اللہ جل شانہ کا ذکر کر رہا ہے وہ کیڑا اور کہہ رہا ہے، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَيَعْرِفُ مَكَانِي، جس کو میری جگہ بھی معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو میرے پاس بھیج دیا، وَيَسْمَعُ كَلَامِي، اور میری بات بھی سنتا رہتا ہے، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِ، مجھے روزی بھی دیتا ہے، مجھے کبھی بھولتا بھی نہیں۔ فرمایا ایک چھوٹے سے کیڑے کا یہ یقین ہے کہ میری روزی اللہ کے ذمے، اللہ مجھے روزی دینے والا ہے، لیکن 5-6 فٹ انسان کا کوئی یقین نہیں اللہ پہ۔ اس سے ہم کہاں سے روزی پوری کر سکتے ہیں؟ انسان ساری زندگی کما لے اور ایک بیماری آ جائے، بس سب کچھ اس ایک بیماری پہ لٹ جائے، ختم ہو جائے، کہاں لا سکتا ہے؟ اس لیے کبھی بھی اپنی بازوؤں پر، اپنے قوت اور اپنے پیر پر یقین نہ ہو۔ محنت انسان کی ذمہ داری ہے، لیکن روزی پورا کرنے والے کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم محنت کے مکلف ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ انسان کے اندر جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ کبھی بھی روزی کی وجہ سے اللہ کے حکم کو بھولتا نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، یوں ہی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا لگ جاتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن پورا سال یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ تو جو اللہ، پھر ہم دیکھتے ہیں رمضان میں جب اللہ کے احکام کو پورا کیا جاتا ہے تو پھر افطار میں بھی دسترخوان بھرا رہتا ہے، سحری میں بھی دسترخوان بھرا رہتا ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں جو پورے سال بندہ اپنے کھانے کی استعداد ہی نہیں رکھتا ہے، اللہ پورے سال کے حوالے سے اس مہینے میں سب سے زیادہ کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو اگر انسان پورا سال اللہ کا پابند بن کے چلے، اللہ پورا سال سے ہی کھلاتا پلاتا ہے، لیکن وہ ہمارا کیا سوچ ہوتا ہے؟ او جی میں نے کھلانا ہے اور میں نے پورا کرنا ہے اور میں نے کمانا ہے، جس کی وجہ سے بندہ نماز بھی چھوڑ لیتا ہے، سچ بھی چھوڑ لیتا ہے، خیانت بھی کر لیتا ہے، امانت کے جنازے نکال لیتا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ظلم کا مظاہرہ کیا، ظلم کا شکار ہو چکے، ظالم بن گئے، دنیا کے اندر بے انصافی کر چکے، اور سب سے بڑھ کر ظلم اور بے انصافی اللہ کے حق میں ہے۔ یہاں اللہ جل شانہ اپنے حق میں بیان فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم،
اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کے پیچھے لگ کر اس کو اللہ کا درجہ دینا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لینا، یہ سب سے بڑھ کر ناانصافی اور زیادتی اور ظلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو جھٹلایا، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا، اور پھر یہ انسان اس کو جھٹلاتا رہتا ہے، سب سے بڑھ کر ظالم انسان۔ اللہ فرمایا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ڈھول ہوگا، اور کس طرح کا ڈھول؟ پانی سے بھرا ہوا ڈھول، وہ ہمیشہ پانی کے اندر ڈوبتا رہتا ہے، وہ پانی کے اوپر نہیں چلتا رہتا ہے۔ مراد یہ ہے ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، ان کے ساتھیوں جیسا ڈول ہے ان کے لیے، جیسے اس طرح کے ظلم کرنے والے پہلے ان کا ڈول پانی کے اندر غرق ہو چکا ہے، یعنی وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو چکے، وہ ڈوب چکے ہیں۔ ایسے ہی یہ لوگ بھی جو ظلم کا شکار ہو چکے ہیں، یہ بھی اپنے ڈول سمیت یہ ڈوب جائیں گے، اور پھر ان کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ فلا یستعجلون، بس اب یہ فوری طور پر طلب نہ کرے اللہ کے عذاب کو، آئے گا وہ عذاب، لیکن اس کا ایک مقررہ وقت ہے۔ یہ کہتے رہتے تھے کہاں ہے وہ عذاب، کب آئے گا وہ قیامت کا دن، کب ہمیں زندہ کیا جائے گا، کب ہمیں جنت اور جہنم کے حوالے سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کہاں ہے وہ عذاب، لے آؤ وہ عذاب۔ اللہ فرمایا تم فوری طور پر طلب نہ کرو، اب وہ آئے گا وعد، لیکن مقررہ وقت پر آئے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ان کے لیے بھی ذنوباً حصہ ہوگا، جس طرح کے پہلے لوگوں کا حصہ رہا، جس طرح پانی کے ڈول میں لوگوں کا حصہ ہوا کرتا ہے، ایک بندہ پانی کا ڈول نکال لیتا ہے کنویں سے اور لوگوں کو پانی دیتا رہتا ہے، تو مختلف لوگوں کے حصے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے عذاب میں جس طرح پہلے لوگوں کا حصہ رہا ظالموں کا، ان ظالموں کا بھی حصہ ہوگا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں ہلاکت اور تباہی و بربادی ہے۔ شروعی آیت جو اس صورت کی ہے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، اللہ نے ہواؤں کی قسمیں کہا کہ یہ بات سمجھا دی ہے کہ انسان موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور انسان کو موت کے بعد زندہ کر کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، عمل کا بدلہ دینا یقینی ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ انکار کر چکے اس آخرت کا، موت کے بعد کی دوبارہ زندگی کا، جنت اور جہنم کا انکار کر چکے، ان کے لیے بہت بڑی تباہی و بربادی ہے۔ من یومہم الذی، اس دن کی تباہی و بربادی، یوعدون، جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس دن یہ جو نافرمان اور منکر لوگ ہیں، انکار کرنے والے، اس دن جب اٹھائے جائیں گے تو اس دن کو تباہی و بربادی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے اس دن کے انکار سے باز آ جاؤ، بلکہ اس دن کی تیاری میں لگ جاؤ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیے میں نے جنات اور انسان مگر لیعبدون، تاکہ میری عبادت کر لے، تاکہ مجھے پہچان لے۔ ما اريد منہم من رزق، میں ان سے کسی قسم کی روزی کا مطالبہ نہیں کرتا۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں ان سے کہ یہ مجھے کھلا دے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقین اللہ جل شانہ روزی دینے والے ہیں اور مضبوط قوت اور طاقت والے ہیں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پس یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، ڈول ہوگا اپنے ساتھیوں کے ڈول جیسے۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، پس یہ فوری طور پر طلب نہ کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، پس ہلاکت اور تباہ و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کر چکے، من یومہم الذی یوعدون، اس دن کا جس دن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ صدق اللہ۔